بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اللہ پر ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ اگر اللہ پر ایمان درست نہ ہوا تو سارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اگر ایمان ہی خراب ہوا، ایمان نہ ہوا، تو ہمارے جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں اس ایمان کی بنیاد پر تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، ایک طرح سے عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی اپنے انداز میں مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، روسی بھی، چینی بھی اپنے اپنے انداز میں سارے مانتے ہیں۔ تو کس کا ماننا درست تصور ہوگا؟ ہم کہیں گے جی ہم جس طرح اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کو ماننا درست ہوگا۔ تو ایک حد تک تو بات درست ہے، لیکن صحیح وہ ماننا تصور ہوگا جو قرآن کہتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارا ماننا درست ہے تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن جس طرح بتاتا ہے، اللہ جس طرح ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے مانو، ویسے جب مانا جائے گا تو وہ درست ہوگا اور وہ مانا قبول کیا جائے گا۔ تو میں یہ بات آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ضرور اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور جو ہے اس پر نظر ثانی کریں۔ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے حوالے سے مختلف ویڈیوز میں نے کی ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی کی ہیں، 2 منٹ کی، 4-5 منٹ کی، 1 منٹ کی۔ تو یہ مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے بیان کی ہیں باتیں میں نے۔ تو میری یہ التماس بھی ہے آپ سے کہ آپ پلیز ان کو سرچ کر کے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے بارے میں درست عقیدہ، درست ایمان کیا ہے۔ تو میں سر دست یہ بات اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم سب بول دیتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، ویسے اور بھی ہیں، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے کہہ دیتے ہیں۔ تو میں عزت اور ذلت کی طرف ابھی نہیں جاتا۔ دیکھیں اللہ کسی کو ذلیل بھی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا ایمان یہ بنا دیا اللہ ذلیل بھی کسی کو کر دیتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسا نہیں کرتا وہ۔ تو میں ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں جی اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، تو جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ تو میرے بھائیو، یہ باتیں جو ہیں نا وہ ایسے نہیں بن گئی، یہ ہماری تربیت کچھ اس طرح سے کی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے کام ہم سے اللہ کرواتا ہے، برے کام شیطان کروا دیتا ہے۔ چلیں جی، ہم تو بری ہو گئے نا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اچھے ہم سے اللہ نے کروا لیے، برے شیطان نے کروا لیے۔ لیکن یہ جو بات ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بھی ہم اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ تراجم قرآن پاک کے کھول کے دیکھ لیں، جتنے بھی ہیں اس طرح کے آیات ہیں تو اس کا یہی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ گتھی سلجھانے والی نہیں ہے۔ کیا اس پر ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے؟ دیکھیں، ہم اللہ پر کہہ رہے ہیں کہ وہ جسے گمراہ کر دے، یعنی کہ وہ گمراہ کرتا ہے، گمراہی بھی اس کی طرف سے، ہدایت بھی اس کی طرف سے۔ تو یہ بات بہت ہی خطرناک ہے، اس پر ہمیں ضرور غور و خوض کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، جو ابلیس ہے وہ بھی یہ کہتا ہے، جب اسے کہا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، پھر اس نے کہا جی مجھے تم مہلت دے دے، اللہ سے مہلت مانگ لی، اللہ نے مہلت دے دی، تو پھر اس نے آگے سے یہی بات کی کہ یہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 ہے، 39۔ اغویتانی، یہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں تیرے بندوں کے راہ میں بیٹھوں گا اور ان کی نظروں میں گناہ جو ہے وہ مزین کر کے ان کو میں دکھاؤں گا، تو وہ تاکہ اس کا اوپر چلے۔ تو میرے بھائی وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اغویتانی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ گتھی کس نے سلجھانی ہے، کیسے سلجھنی ہے؟ آخر اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا؟ یہ سوال نہیں آنا چاہیے؟ تو پوچھنا نہیں چاہیے ہمیں؟ تو ہم تو لگاتار کہتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، علماء کرام بھی کہہ رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ پوچھیں بھائی کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ گمراہ کرتا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، اور شیطان بھی کہہ رہا ہے اغویتانی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کیسے چلے گا معاملہ آگے؟ یعنی کہ اس معاملے میں گمراہ کرنے کے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اور ابلیس کا ایمان ایک جیسا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ کرتا ہے، اللہ نے گمراہ کرتا ہے، تو اور ابلیس کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اغویتانی، یہ 39۔
تو میرے بھائیو یہ میں بات آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک سوال کی نظر میں، سوال کی حیثیت سے، تو آپ اس پر غور کریں، پوچھیں، دیکھیں، یا کیا یہ سوال نہیں بنتا، یہ گتھی نہیں ہے، اس کو سلجھانا نہیں ہے، تو آپ ان سے پوچھیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں کافی چیزیں بیان کر چکا ہوں، تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز ان ویڈیوز کو، چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کو آپ دیکھیں، آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ ملے گا، آپ ان کو سرچ کر کے آپ سنیں۔ تو باقی میری آپ سے وہی التماس ہے کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو آگے پھیلانے کے لیے آپ میرے مددگار بن جائیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جنہوں نے کیا ہے ان کا شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا ان سے التماس ہے، اور آپ لائک کیا کریں، آپ شیئر کیا کریں، آپ پلیز ان پر کمنٹس کیا کریں۔ تو سر دست میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ عقیدہ اگر ہمارا شیطان والا ہو گیا، ابلیس والا ہو گیا، جیسا کہ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے ہے، یا تو مجھے بتا دیں کہ یہ نہیں ہو رہا، تو پھر اگر ہو گیا تو پھر ہمارا انجام کیا اس سے مختلف ہوگا؟ ایک ہی ہوگا، جس جگہ وہ جائے گا وہیں ہم چلے جائیں گے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کوئی کہتے ہیں اس پر میں بات کروں گا کہ یہ کیا ہے، ہماری چیز اللہ پر ہی ڈال دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر سی، والسلام۔